پیارے عزیز دوستو، 27 رجب یعنی کہ شب معراج کی رات کا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے ہر طرح کی دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ 27 رجب کی رات میں کون سی نفل نماز پڑھنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ 27 رجب کی وہ کون سی نفل نماز ہے جس کو پڑھنے سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے؟ اور 27 رجب یعنی کہ شب معراج کی رات کا وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے سوئی ہوئی قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں؟ میرے پیارے عزیزان گرامی، جس عمل کا آج اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کرنے والے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی ہر دنیاوی اور آخرت کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ مختصر سا عمل اگر کوئی انسان 27 رجب یعنی کہ شب معراج کی رات میں کر لیتا ہے تو اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی مانگ لے، انشاءاللہ وہ چیز اس کو مل کر رہتی ہے۔ اور یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کی ہر چیز ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پیارے عزیزان گرامین، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر اس مبارک رات کی جو خاص نفل نماز ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی ویڈیو کے اندر اس مبارک رات یعنی کہ 27 رجب کی رات کا جو خاص وظیفہ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں حاجت مندوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ کوئی بھی شک نہیں بچتا کہ حاجت پوری نہ ہو۔ بے شک اس رات کی عظمت نرالی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں پیارے عزیزان گرامین، اسکپ نہ کریں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو نفل نماز کا طریقہ باریکی سے سمجھایا جائے گا، اسی لیے آپ لوگ اگر اسکپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے چھوٹ جائیں۔ پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں اگر کوئی انسان 12 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھے اور اس کے بعد میں 3 تسبیحات ہیں ان کو پڑھے اور اگلے دن یعنی کہ 27 رجب کا روزہ رکھے، تو اس کے بعد میں جو کچھ دل میں اپنی تمنا رکھتا ہو، وہ تمنا چاہے اس کی آخرت کی ہو یا دنیا کی ہو، وہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اس کو جس چیز کی بھی طلب رکھتا ہو، انشاءاللہ اس کی وہ دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ آئیے اب آپ لوگ مختصر سی آسان سی زبان میں ان نفلوں کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ پیارے عزیزان گرامین، آپ لوگ پوری مبارک رات میں کسی بھی وقت یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور جانکاری لے لیں، بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ 27 رجب کب ہے، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، ہندوستان کے اندر 27 رجب 27 جنوری یعنی کہ منڈے کی رات کی جو رات ہے، پیر کی رات کی جو رات ہے، 27 جنوری کی جو رات ہے، وہی شب معراج کی رات ہے۔ اور جس دن روزہ رکھنا ہے وہ دن ہے 28 جنوری کا، یعنی کہ منگل کے دن کا آپ لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ لوگ نفل نماز کا طریقہ سمجھیے، پوری مبارک رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ان نفلوں کی نیت کیسے کرنی ہے اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ نیت کی میں نے 12 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد میں آپ لوگ نیت باندھ لیں گے، ایک بار ثنا پڑھیں گے یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ اب الحمد شریف کے بعد میں آپ لوگ ایک سورہ کوئی بھی اپنی من مطابق اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ لوگ ایک بار سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اپنے من مطابق کوئی سی بھی سورہ ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، سجدے کریں، قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو 6 بار اتحیات پڑھنا ہوگی، 12 رکعت پوری مکمل کریں ایک سلام سے۔ یہ نفل نماز پیارے عزیزان گرامین سننے میں مشکل لگتی ہے لیکن پڑھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ ارادہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی 12 رکعت نفل نماز یہ مکمل ہو میرے پیارے عزیزان گرامین، اس کے بعد وہیں بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 تسبیح اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس میں آپ لوگوں کو تیسرے کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ اپنی اسکرین پر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 बार आप लोग तीसरा कलमा पढ़ेंगे। जैसे ही ये मुकम्मल करें उसके बाद में आप लोगों को 100 बार अस्तगफार पढ़ना है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसकी जगह आप लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूब इलैही ये भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल 100 बार आप लोग इस्तगफार पढ़ेंगे। उसके बाद वहीं बैठे बैठे ही आप लोगों को 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे पढ़ लीजिए। छोटा सा एक दुरूद पाक अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये भी प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक दुरूद पाक है, इसको आप लोग 100 बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये अमल मुकम्मल हुआ, वहीं बैठे बैठे ही अल्लाह तबारक व तआला से जो चीज़ मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। कोई शक नहीं है इस अज़मत और बरकतों वाली रात में दुआ रद्द हो जाए। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हर मुबारक दुआ को इस मुबारक रात में अगर कोई बंदा मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाता है। अगले दिन का आप लोग रोज़ा भी ज़रूर रखें, क्योंकि इस रोज़े का बहुत बड़ा अजर व सवाब है। कहा जाता है बुजुर्गान दीन के इरशादात के मुताबिक प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हाजतमंदों के लिए ये रोज़ा बहुत बड़ी खुसूसियत रखता है। किसी किस्म की हाजतें इस रोज़े से भी पूरी हो जाती हैं। ध्यान रखें कि कोई भी मुराद ऐसी ना मांगे जो गुनाह के लिए हो, जायज़ मुरादें ही इस मुबारक रात में मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी मुसलमानों को नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक रात के सदक़े में तमाम मुसलमानों की हर एक परेशानी को दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।